نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ وہدیناہ النجدین، اور راہ دکھائی دو راستوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل، صحیح اور غلط، نیکی اور بدی، ان کے راستے بھی انسان کو دکھا دیے، اس کی فطرت میں ڈال دیے۔ اسی وجہ سے تو کسی نے کوئی دین بھی نہیں پڑھا ہوا لیکن اس کو بھی پتا ہے کہ چوری بری بات ہے، جھوٹ بری بات ہے، بے ایمانی غلط کام ہے، کسی کی ہیلپ کرنا نیکی ہے۔ یہ کس نے اس کو بتایا؟ کوئی نہیں، اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، لیکن اللہ نے دونوں چیزوں کی ہدایت ڈال دی اندر۔ یہ پروگرامڈ ہے انسان، جیسے پروگرام کر دی جاتی نا، نیچر کے اندر اس کی ڈال دی، وہ پہچان سکتا ہے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے۔ فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةَ، بس ہرگز نہیں وہ گزرا پہاڑ کی گھاٹی میں۔ عقبہ کہتے ہیں اقتحم، قاف ہا میم سے ہے، بغیر سوچے سمجھے کسی کام میں پڑ جانا، اس کو کہتے ہیں اقتحام۔ تو وہ نہیں داخل ہوا، نہیں گزرا وہ عقبہ سے۔ عقبہ کلف کو کہتے ہیں، یعنی ایسا راستہ جو پہاڑوں کے اندر ہوتا ہے، جو بلندی کے اوپر لے کر جائے۔ اور وہ پتہ ہے بلندی کے اوپر جانا کتنا مشکل ہوتا ہے، سانس بھی چڑھتا ہے، محنت بھی لگتی ہے۔ ہرگز نہیں وہ داخل ہوا اس میں، عقبہ میں۔ عقبہ کیا چیز ہے؟ آپ کس چیز کو اللہ تعالیٰ عقبہ کہہ رہے ہیں؟ وما ادراک، اور کیا چیز بتائے تجھ کو، مل عقبہ، کیا ہے وہ گھاٹی، دشوار گزار گھاٹی، وہ کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ وہ کیا چیز ہے جس سے انسان کو نا مشکل لگتا ہے گھاٹی پہ چڑھنا، ہے نا ایسے، اور وہ بچتا ہے اس سے۔ اور یہ کام بھی گھاٹی کی طرح ہی ہے، یہ انسان کی طبیعت پہ بڑے مشکل ہوتے ہیں، اور ویسے کرنے کو شاید کوئی کر بھی لے، لیکن جب یہ اللہ کی خاطر صرف کرنے ہو نا، تب تو بہت مشکل ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ وہی مراد ہے عقبہ، کہ جب صرف بے لوث ہو کے اللہ کی خاطر کیا جائے، وہ کام انسان کے اوپر ایسے ہی مشکل ہے جیسے پہاڑ کی گھاٹی چڑھنا، اور وہ نہیں چڑھتا اس کے اوپر، حالانکہ اسی میں عقبہ میں ہی، اس میں داخل ہونے میں ہی اس کی بھلائی ہے۔ اب پہلا کام کیا ہے؟ فک رقبہ۔ پہلا کام کیا ہے؟ گردنوں کو آزاد کرنا۔ گردن آزاد کرنا کیا؟ یعنی اس وقت غلامی تھی، گردن کو آزاد کرا دو۔ ایک گردن آزاد کرنے کا اجر اتنا رکھا کہ جس کو کسی نے کسی غلام کو آزاد کیا تو اس کے ہر باڈی پارٹ کے بدلے اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کو جہنم سے آزادی دے دے گا۔ اسی وجہ سے اسلام نے اتنے انسینٹیوز دیے ہیں غلاموں کو آزاد کرنے کے، کہ حضرت عمر کے دور تک کوئی غلامی نہیں رہ گئی تھی، یعنی اکثر غلام آزاد ہو چکے تھے، کیونکہ بہت اس کے اجر بتائے گئے۔ آج غلامی نہیں ہے، تو علماء کہتے ہیں کوئی قیدی ہے جو بے گناہ ہے اور قید میں ہے، جیل میں پڑا ہوا، اس کو آزادی دلانا، وہ بھی گردن آزاد کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور اس کو قرض سے نجات دلا دینا، یہ بھی گردن آزاد کرنا ہے۔ اب یہاں سے آپ کو کیا ویسے پتا چلتا ہے؟ اگر آج غلامی نہیں بھی ہے تو کیا پتا چلتا ہے؟ کیئر پتا چلتی ہے، کہ اپنے ارد گرد کے انسانوں کے لیے کیئر، کیونکہ جو غلام ہے نا وہ بیچارہ اتنا پسا ہوا طبقہ ہوتا تھا اس زمانے میں، کہ غلاموں کی تو یعنی اس کی گردن جو ہے، اس کو اسی لیے گردن کہا گیا نا، غلام کی گردن اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو اب اس کو سونے دے، اٹھنے دے، کام کرائے یا بٹھائے، یا جیسا بھی وہ اس کو چاہے گا۔ غلام کی ذرا سی بھی مرضی نہیں ہوتی تھی، کوئی چیز میں اس کی سے نہیں تھی، تو وہ اس کی گردن سمجھ لیں اس کے مالک کے ہاتھ میں، جس طرح چاہے اس کو کرتا تھا۔ تو فک رقبہ، آزاد کرنا۔ فک کا معنی کیا، مطلب کیا ہے؟ یعنی علیحدہ کر دینا،
یعنی علیحدہ کر دینا اس کی گردن کو، یعنی آزاد کر دینا، اس کو چھڑا دینا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا، یہ بھی ایک گھاٹی ہے، ایک ایسے دن میں جو بھوک والا دن ہو. یہ بھی بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ انسان اکثر کھانا کہاں کھلاتا ہے؟ ویسے تو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اکثر انسان صرف وہاں کھانا کھلاتا ہے جہاں پہ میری شہرت ہو جائے، لوگ مجھے مہمان نواز کہیں گے، پھر لوگ کہیں گے کتنا اچھا انٹرٹین کرتی ہے، اس کے گھر میں تو بڑی مہمان نوازی ہوتی ہے، لوگ یہ کہیں گے. یا میرے جاننے والے ہیں، آپ کیا کریں، انہوں نے بھی ہمیں بلایا تو ہم بھی ان کو بلا لیتے ہیں. وہاں پہ تو انسان کھانا کھلاتا ہے. لیکن جہاں اس کو کچھ بھی نہیں ملنا، کوئی اپریسیشن نہیں، کچھ بھی نہیں، وہاں پہ کتنا اس کو شوق ہوتا ہے کھلانے کا. اور یہاں پہ کھلایا، یہاں پہ بتایا گیا ذی مسغبہ، بھوک والے دن، یعنی جب کھانے کی کمی ہو، قحط کا عالم ہو، یا کھانا اتنا مہنگا ہو گیا لوگ نہیں خرید سکتے، اس وقت کھلانا لوگوں کو، یہ ہے عقبہ. یتیما ذا مقربہ، میں نے آپ کو بتایا نا ان صورتوں سے پہلے کہ ان صورتوں میں کچھ ایسے اعمال بتائے گئے جن کو انسان معمولی سمجھتا ہے، ان سے کیا فرق پڑتا ہے، انسان ان کی طرف توجہ نہیں کرتا. یہ وہ اعمال ہیں جن میں کیا آپ کو پتا چلا، گردن کا آزاد کرانا اور کھانا کھلانا، کیونکہ بھوک ایک بہت بڑا عذاب ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم میں بھوکا تھا، تو نے مجھے نہیں کھلایا. انسان کہے گا یا اللہ آپ تو رب العالمین، آپ کیسے بھوکے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. یعنی اللہ اس سے قریب ہے. ہم ایک پارٹی کرتے ہیں، اس کے اندر کتنا خرچ کر دیتے ہیں، اتنے میں کسی کے پورے خاندان کا مہینوں کا چولہا جل سکتا ہے. لیکن ہمیں کیا پرواہ، ہماری پارٹی ہو، ہمیں یہاں بھی ہم کھلا دیں گے لوگوں کو، اس کے لیے کتنا بھی اسپینڈ کریں گے. ایک ریسٹورینٹ میں جائیں گے، ہمارا کتنے ڈالر کا بل بن جاتا ہے، $100 سے کم کا بل نہیں آتا. لیکن کسی کو دوسری طرف $100 دینا کہ اس کے گھر کا خرچہ پورے مہینے کا پورا ہو جائے، راشن آ جائے، وہ ہمیں مشکل لگتا ہے. ہم نہیں کھلاتے. وہاں پہ کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی. تم دوسروں کو بھی کہو کھانا کھلانے کا، لیکن خود کھلاؤ ایسے دن میں جب بھوک ہو. آج دیکھیں یہ جو جن جگہوں پہ بھوک ہے، کیسے کرائسس آئے ہیں. یمن میں اتنا بڑا کرائسس ہے اس چیز کا، بھوک میں. افریقہ میں کس طرح ہم دیکھتے بھی ہیں ٹی وی پہ، چینل چینج کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے، اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ ایک دن میں آپ مطلب آپ کو کوئی یعنی کوئی فگر آپ دیں، کوئی آپ کے ذہن کے اندر کوئی بھی فگر اگر ہے کہ ایک دن میں آپ کے خیال میں کتنے لوگ ہیں جو بھوک سے مرتے ہوں گے، آپ کے خیال میں کتنے ہوں گے؟ مطلب کچھ اندازہ آپ بتائیے. ہم سوچتے ہیں شاید 100 200 400، چلو 1000 5000 اتنے. حالانکہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ تعداد ہے لوگوں کی جو رات کو بھوکے اپنے بستر پر جاتے ہیں. ہر 9 میں سے ایک بندہ ہر رات بستر پر بھوکا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں، اب سامنے میرے اسٹیٹسٹکس نہیں ہے اس وقت، مگر ہزاروں کی تعداد میں لوگ، میرا خیال تھا جہاں تک ہے، یعنی جو میں نے پڑھا تھا کہ 25,000 لوگ ہر دن بھوک کی وجہ سے، FAO کے ایسٹیمیٹ کے مطابق بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں. 25,000. ہم سوچتے ہیں 100 200 1000 2000 5000، اور 9.1 ملین لوگ ہر سال بھوک کی وجہ سے مرتے ہیں. آپ صرف اگر ہر دن کا ہی اندازہ لگا لیں، جس وقت ہم گاربیج میں کھانا پھینک رہے ہوتے ہیں، کہ اس وقت بھی کوئی بھوک سے مر رہا ہوگا جس کے لیے یہ کھانا بہت قیمتی ہے. ہم جب کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے پے کیا ہوا ہے، تو کیا ہوا، پلیٹوں میں اتنا اتنا چھوڑ کے، کوئی بفے ہے اس میں، وہاں پہ اتنا ڈالتے ہیں پلیٹوں میں اور سب چھوڑ کے آ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے پیسے دیے ہیں. اور سوچتے نہیں ہیں کہ اس وقت کی کوئی اتنا ان نیڈ ہے کہ وہ آخری لبوں پہ ہے، اس کی جان نکلنے لگی ہے، صرف اس کو ایک نوالا چاہیے. لیکن ہم یہ چیز کا درد رکھنا کہ کوئی بھوک سے ہے، اور بھوک بہت
بڑی عذاب کی ایک صورت ہے. اب وہ پتہ ہے دنیا میں 1 بلین لوگ بھوک سے سفر کر رہے ہیں اس وقت. 1 بلین. اور ہر سیکنڈ میں وہ کہتے ہیں ایک آدمی مر رہا ہے، ہر سیکنڈ میں. جبھی تو 25,000 بنے نا پورے دن میں، ہر سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی مر رہا ہے. اس کے بعد ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے نبی نے تو دیکھا تھا لوگوں کو برے حالوں کے اندر، تو آپ تڑپ گئے تھے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا. جب گھر آئے تھے حضرت خدیجہ نے پہچان لیا. کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس وقت کیا کہا تھا؟ وہ لوگ تھے مسکین اس وقت، مطلب کوئی ایسا مسلمان ہونے کا یا اس کا تو نہیں آپ نے دیکھا، نہ اسلام آیا تھا، نہ اس کے اندر کافر کی اور نہ ہی کوئی مسلمان کی، کوئی اس طرح کی ڈسٹنکشن نہیں ہے. کھانا کھلاؤ سب کو، ہر ایک کو جو بھوکا ہے، بس ایز لانگ ایز وہ بھوکا ہے وہ کھانا کھلاؤ. وہ امیر ہے، غریب، بعض دفعہ کوئی امیر بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کہیں ایسی جگہ جائے جہاں پہ نہیں ہے کوئی کھانے کا انتظام، اس کے پاس پیسے ہیں لیکن انتظام ہی نہیں ہے کوئی. بس ایز لانگ ایز کوئی بھوکا ہے کھلاؤ اس کو. وہ اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا یہ تمہارا پرابلم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم تو صرف مسلمانوں کو کھلائیں گے. نہیں، یہ کہاں قرآن کہہ رہا ہے؟ اطعام، اور اطعام ہے، اسم ہے، کھانا کھلانا. اٹ مینز وہ فیل نہیں آیا یہاں پہ کہ ایک دفعہ کھلا دیا 2 دفعہ کھلا. نو، کھلاتے رہنا کھانا بھوک والے دن. اب یہ جو کرائسس دنیا میں ریفیوجیز کے آئے میں ہیں، وہاں پہ کتنی بھوک ہے. کئی لوگوں کو کتنے دن کھانا نہیں مل رہا. کیسے کیسے حالات کے اندر ہیں وہ، کیسے چلے میں بیگ پکڑ کے، اور کدھر کشتیوں کے اندر ہیں اور کدھر کس طرح کے حالات میں ہیں. اور ہم پارٹیوں میں اتنا خرچ کریں، اتنی بڑی لیوش شادیاں کریں جن میں وہاں سے وہاں تک کھانے ہیں، اور ہم کوئی ایک ڈش بھی کم کر کے وہ اللہ کے راستے میں دیں کہ کسی کو کھانا کھلانے. لیکن اس میں کیا واہ واہ ہے میری، اس میں کون سی میری کوئی بڑائی ہونی. تو یہ اس کی پوچھ ہوگی. یتیم ذا مقربہ، یتیم کو کھانا کھلاؤ جو قریبی ہے. قریبی میں رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، اور جو قریبی ہیں آپ سے قریب کون ہے. سب سے پہلے اپنا انر سرکل دیکھ لیں کہ آپ کے ارد گرد رہنے والوں میں، پھر اس سے آگے جائیں، پھر اس سے آگے جائیں. ہم کہتے نہیں صرف ہم نے اپنے ملک ہی بھیجنا، یہاں پہ تو کافر رہتے ہیں، یہاں پہ ہم نے کسی کو نہیں کھلانا. ایسا نہیں ہے. جہاں پہ بھی کوئی بھوکا ہے، کوئی یتیم ہے، او مسکین ذا متربہ، یا مسکین کو جو خاک نشین ہے. متربہ تراب سے ہے، تراب مٹی کو کہتے ہیں، یعنی مٹی میں رلا ہوا ہے. ادھر وہ ہوم لیس ہے، اس کے پاس کوئی گھر ہی نہیں ہے تو مٹی میں ہے، اس کے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے اس کے پاس، یا ویسے ہی اتنے برے حالوں کے اندر ہے. جیسے کہتے ہیں نا مٹی میں رلا ہوا ہے، یہ فقیر بھی اسی میں آ جاتا ہے. تو وہ مسکین میں وہ بھی آ جاتا ہے جو مشکل سے اپنے گزارا کر رہا ہے، اس کو بھی کھلاؤ. ثم کان من الذین آمنوا. دیکھیں ایمان کی بات بعد میں آئی، پہلے یہ باتیں آئی. اور یہ کیا ہے؟ ہیومینیٹیرین ورک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اسلام بھی نہیں آیا تھا، حلف الفضول میں معاہدے میں شامل ہوئے تھے جو انصاف کے لیے تھا، انسانوں کے لیے تھا، انسانوں کی بھلائی کے کام کرو. تو پتہ چلا اسلام صرف نماز روزے کا نہیں کہتا، وہ یہ کہتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ تمہارے معاملات کیا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو اور غریب مسکین کو کھانا کھلاؤ، سے دل نرم ہوگا. تو جائیں کسی مسکین کو کھانا کھلائیے، صرف پیسے کسی ڈبے میں ڈال کے نہ آئیں، کسی کو کھانا دیں، اس کی حالت دیکھیں، اس سے دل نرم پڑتا ہے. کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیریں، اس سے دل نرم پڑتا ہے. ہم نے آج کل کیا صرف ایک ہی چیز بنائی ہوئی ہے، بس ڈبے میں ڈال دی ہے، بس ہماری جانے بلا، اب وہ جدھر بھی خرچتے رہے، تو پھر ہمارے دل کیا نرم ہوں گے؟ ہمارے سامنے ہی نہیں ہے وہ سچویشن. ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ہوگا جو ایمان والوں میں سے ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور جس نے صبر کی تلقین کی، ایک دوسرے کو تواسی کیا. تواسی مینز کیا؟ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین. وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کی. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہوں گے رائٹ ہینڈ والے. یعنی یہ سارے کام کرنے کے بعد ثم، پھر جو ایمان والا ہوا اور جس نے آپس میں صبر کی تلقین کی،
ظاہر ہے ایمان کے بغیر تو کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہے. پھر لیکن بات اس کی بعد میں آئی، یعنی انسان بنو گے پہلے تو پھر ہی کوئی مسلمان بھی بنے گا. انسانیت ہی نہیں ہے اگر، تو کیا اپنے آپ کو کہتے ہو کہ مسلمان ہوں. تواسی بالصبر یعنی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین. کوئی بے صبری کسی کے اندر آتی ہے تو آپ صبر کی تلقین کیجئے، آپ اس کو حوصلہ دیجئے، آپ اس کو آگے بڑھنے کے لیے اس کا ہاتھ تھامیے، آپ اس کو انکریج کریں. یہ ہے تواسی بالصبر. اور اللہ کے راستے میں یہ کرنا آج کل بہت کم ہو گیا، کیونکہ تواسی بالصبر جو ہے دنیا کے لیے بہت کیا جاتا ہے. ہاں بیٹا شاباش، بہت اچھا پڑھ رہے ہو اور پڑھو. ہاں بھائی بہت کمالی ہے، اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کے آگے ہونا چاہیے. کیا شاندار گھر بنایا، اب اس سے بڑا بنا کے دکھاؤ. یعنی اس کے اندر تو ہم آگے کو کہتے ہیں دوسرے کو. کوئی بات نہیں، اگر اتنی کی جاب، اگر تمہاری رات کی شفٹ مل بھی رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، پیسے بھی تو کتنے مل رہے ہیں. یہ ہوتی ہے تلقین کرنا صبر کی. کیا اس طرح دین کے لیے ہم کرتے کہ کوئی بات نہیں، اگر آج 4 دن کی محنت کرنی بھی پڑ رہی ہے تو کتنا تمہیں اجر ملے گا اس کا. اگر یہ مشکل ہو بھی رہی ہے تو دیکھو اللہ تم سے کتنا راضی ہو رہا ہوگا. ایسے کبھی کرتے ہیں؟ یا اس میں کہتے ہیں اے دیکھو نا تم نے تو اپنی صحت ہی خراب کر لی، بس پڑھ کے کیا حال ہو گیا تمہارا، ہلکے پڑ گئے. یہ تم نے کیا حجاب شروع کر دیا، تم تو بالکل ہی اتنی بوڑھی اماں لگ رہی ہو. یہ تم نے کیا اپنا حال حلیہ بنا لیا. ہر چیز کے اندر دین کی آپ کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، ہم اس کے اندر لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں. ہاں اتنا پڑھنا پڑتا ہے تم لوگوں کو، 3 گھنٹے بیٹھتے ہو، بڑا بھی مشکل ہے بھائی، ہم تو نہیں کر سکتے ایسے. یہ انکریجمنٹ ہو رہی ہے. اچھا ٹیسٹ بھی دینے پڑتے ہیں، بھائی یہ تو تمہارا ہی کام ہے بھائی. یہ انکریجمنٹ ہے. ہم دین میں نہیں انکریج کرتے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جو ایک دوسرے کون ہوں گے اصحاب المیمنہ، جو یہ سب کام کریں گے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین. کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی دوسرا بھی کسی دن ہمت ہار دیتا ہے، کوئی دوسرا بھی کسی دن تھک جاتا ہے، تو صبر کی تلقین کیجیے. اور وتواصوا بالمرحمہ، رحم کی تلقین کریں کہ ایک دوسرے کے اوپر رحم، یعنی ایک دوسرے کو تلقین کریں. خود تو رحم کرنا ہی ہے، ایک دوسرے کو بھی کریں کہ تم بھی رحم کرو. اور رحم کے بغیر تو یہ اوپر والے کام ہو ہی نہیں سکتے. جس میں رحم نہیں ہے وہ کیسے کرے گا یہ کام. اب جب ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کریں گے تبھی آپ کہیں گے نا کہ کھانا کھلاؤ، یتیم کا خیال کرو، گردن چھڑاؤ. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ دائیں ہاتھ والے ہیں. تو اس کا مطلب دائیں ہاتھ والے بننے کے لیے کدھر سے گزرنا پڑے گا؟ عقبہ سے. اور عقبہ بڑی مشکل ہے. اور میں نے کیا کہا آپ کو، عقبہ وہی ہے جو صرف اللہ کی خاطر کیا جائے کام، وہ ہے گھاٹی سے گزرنا. باقی آسان ہے. باقی کوئی ہماری واہ واہ ہو رہی ہو تو پھر تو دیکھو نا، یتیموں مسکینوں کو بلا کے وہاں پہ بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں، پھر تصویریں بھی لی جاتی ہیں، پھر اخبار میں بھی چھپتی ہیں. وہ تو آسان ہے، اس میں تو بڑا مزہ ہے. اس میں کوئی عقبہ نہیں ہے. عقبہ ہے ہی یہ کہ کہیں سے کوئی مجھے پریز نہ ملے، میں صرف اس لیے کروں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تب دائیں ہاتھ میں اعمال میں ملے گا. ہم سمجھتے ہیں ایسے ہی مل جائیں گے. اور تواصوا بالصبر کرتے ہیں ہم دوسروں کو. نہیں تم نے بھی آگے سے یہ جواب دینا تھا نا، تم بھی اتنی پاگل ہو، تم تو کچھ کہتی نہیں ہو نا، آگے سے یہ سنانی تھی اس کو. وہ یہ صبر کی تلقین ہے. رحم کی تلقین یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو بے رحمی سکھائی جائے، کسی کے اوپر رحم نہ کرنا، وہ اپنا دیکھو پہلے، لوگوں کو چھوڑو. یہ رحم کی تلقین ہے. ہم سیلفشنس سکھاتے ہیں لوگوں کو. سیلفشنس، میں، میرا، تم اپنا بھائی کرو. دیکھو نا تمہارے ساتھ کون سا کوئی کرتا ہے، تمہیں بھی کوئی ضرورت نہیں کسی کے لیے کرنے کی. یہ سکھاتے ہیں ہم دوسروں کو. اصحاب المیمنہ ایسے نہیں بنتے. اصحاب المیمنہ بننے کے لیے سیلف لیس ہونا پڑتا ہے، سیلفش نہیں. تو اگر دانے ہاتھ میں اعمال نامہ چاہیے نا تو لوگوں کے لیے دیکھنا ہوگا، پہلے اپنا نہیں دیکھنا ہوگا. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، یہ باتیں ساری سن کے بھی انہوں نے بات نہ مانی، وہ ہیں بائیں ہاتھ والے. علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ہے بند کی ہوئی. یعنی جیسے تندور کو یا اوون کو آپ بند کر دیتے ہیں نا، ایئر ٹائٹ کر دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح اندر چیز پکے، اس طرح ان کو بند کر دیا جائے گا آگ میں. صرف آگ کھلی بھی نہیں ہوگی، ڈھکن بھی لگا دیا جائے گا تاکہ اندر ٹیمپریچر اور بڑھ جائے. تو یہ ہم نے کیا سیکھا اس سورہ سے؟ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر
گلو گلزار بنتا ہے. دانا بھی تو اپنی ہستی مٹاتا ہے تو پھر پھٹتا ہے, پھر پودا نکلتا ہے. اگر وہ کہے نہیں میں نے دانا ہی رہنا ہے, میں کیوں پھٹوں, میں کیوں اپنا آپ توڑوں, تو وہ پھر کبھی بھی نہیں اگ سکے گا. تو مٹا دے اپنی ہستی کو مٹانا پڑتا ہے تب کوئی مرتبے ملتے ہیں, ایسے نہیں ملتے, ایسے نہیں اصحاب المیمنہ بن جاتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے آیات پر عمل کرنے کی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.